الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلند واسد شفاعت وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات والی رات جو گزر گئی ہے بڑی برکتوں اور عظمتوں والی وہ رات تھی جس میں رب کائنات نے بدکار، مشرک، کینہ پرور، بغض رکھنے والے، والدین کے نافرمان، ذاتی دشمنی رکھنے والے، خودکشی کرنے والے، ان کے علاوہ رب کائنات نے تمام کی بخشی فرما دی ہے۔ اور اگر یہ بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشی فرما دے گا۔ پھر جنہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں سوال کیا، رب کائنات نے ان کا سوال پورا فرمایا۔ جنہوں نے بخشش مانگی ان کو رب ذوالجلال نے بخشش کا نذرانہ عطا فرمایا۔ جنہوں نے سچے دل سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہا کر، گریہ زاری کر کے سچی توبہ مانگی، رب کائنات نے ان کو سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے یہاں پر یا ایھا الناس نہیں فرمایا۔ یا ایھا الناس جہاں پر آتا ہے وہاں پر جمیع انسانیت کو خطاب ہوتا ہے، سارے ہی آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے لوگو میری بارگاہ میں سچی توبہ کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب کائنات نے خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ایمان والوں کو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ مولانا نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں توبہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی جو ہے عبادتوں سے بھر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بھر جائے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھر جائے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ پہلے بندہ گناہوں کی طرف تھا، مسجد میں نہیں آتا تھا، رب کائنات کی عبادت نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ آپ فرماتے سچی توبہ یہ ہے کہ توبہ کر لی، توفیق رب ذوالجلال نے دے دی، توبہ کرنے کے بعد اپنا ہر عمل اللہ کی اطاعت میں کرو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر نامہ اعمال رب کائنات کی عبادت سے بھرو، اتنی نیکیاں کرو، اتنی نیکیاں کرو کہ نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے، اتنی نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا، توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا، یہ توبۃ النصوح نہیں ہے۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے دوبارہ وہ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر رب ذوالجلال دل میں نور بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور اگر بندہ توبہ کر کے پھر گناہ کر لے، توبہ کر کے پھر گناہ کر لے، نہ عبادت کا مزہ۔ حالانکہ رب کائنات کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، بڑا پیارا لگتا ہے جو بار بار اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم بار بار گناہ کرو، یہ نہیں فرمایا، توبہ بار بار کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ نہیں کرتا تو توبہ نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ گناہ کرے یا نہ کرے توبہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور کرے۔ کسی کے گناہ نہیں ہوں گے تو توبہ کی برکت سے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا، اور جس کے گناہ ہوں گے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ توبہ کرنے سے بندہ رب ذوالجلال کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جتنی بار توبہ کرتا ہے، جتنی بار معافی مانگتا ہے، جتنی بار آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اتنا ہی وہ قریب چلا جاتا ہے۔ آنکھوں سے جو آنسو ہے نا، یہ رب کائنات کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یہ کب نکلتے ہیں؟ جب اس دل سے، یہاں سے سچی توبہ کی اللہ توفیق عطا فرما دیتا، پھر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئیں، سمجھ لے رب کائنات نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نہ نکل رہے، اللہ کا خوف نہیں آ رہا، دل سخت ہے، تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا میرا دل نرم فرما دے، مولا میرا دل نرم فرما دے۔ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھے، دل نرم کرنا ہے تو قبرستان جائے، وہاں پر جا کر دیکھے، مردے کو دفن ہوتا ہوا دیکھے، مردے کو غسل کرتا ہوا دیکھے، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ لیکن اگر پھر بھی رحم نہیں آتا، پھر بھی دل نرم نہیں ہوتا، تو پتہ نہیں وہ پھر کس گناہ میں مبتلا اللہ ہی جانتا ہے۔
تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالی نرم فرما دیتا ہے اور ان کو توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ نہ کرے۔ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والا دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہیں جا سکتا۔ یہ توبۃ نصوح ہے۔ جو سچی توبہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں جاتے، کیوں؟ انہوں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی ہوتی، اور سچے دل سے معافی مانگنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اس آیت کے تحت محدثین نے مختلف قول لکھے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین جلیل القدر عظیم صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بندہ پچھلے گناہ پر نادم رہے، جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر شرمندہ رہے، پشیمان رہے، نادم رہے، پریشان رہے، اور یہ عزم کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ یہ توبۃ النصوح ہے۔ یہ نہیں کہ گناہوں سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی اور پھر بڑی بہادری دکھائی، نہیں۔ توبہ کرنے کے بعد پچھلے گناہ یاد رکھو، پچھلے گناہوں پر نادم رہو، پشیمان رہو، پریشان رہو۔ جب بندہ نادم رہتا ہے، پشیمان رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ تو گناہ کر کے بھی پریشان ہے، پشیمان ہے، نادم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اس کو ثواب عطا فرما دیتا۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کی تین شرائط ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں نمبر ایک، توبہ قبول نہ ہونے کا خوف ہو۔ توبہ کر رہا ہے بندہ، قبول نہ ہونے کا دل میں خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میں توبہ کی ہے، پتہ نہیں رب کائنات میری توبہ قبول فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا، یہ خوف ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ توبہ قبول ہونے کی امید بھی ہو۔ توبہ قبول نہ ہونے کا خوف بھی ہو، توبہ قبول ہونے کی امید بھی ہو، اور بندہ ہمیشہ کے لیے پھر عبادت کرے۔ یہ تین شرطیں ہیں توبہ قبول ہونے کی، تینوں شرطوں کو بنانا چاہیے۔ توبہ کر لی ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے پتہ نہیں رب کائنات میرے اتنے گناہ ہے، خطا کار ہے، میں سیاکار ہوں، پتہ نہیں کتنے زندگی میں نے گناہ کیے ہیں، قدم اٹھانے سے پہلے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں رب کائنات میری بارگاہ کی میں اپنی بارگاہ میں میری توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ پھر یہ بھی امید ہونی چاہیے کہ رب کائنات میری ضرور انشاءاللہ توبہ قبول فرمائے گا، کیوں؟ میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جو توبہ کر لیتا ہے اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک جگہ محدثین نے لکھا ہے کہ توبہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں نمبر 1 زبان سے استغفار ہونا، نمبر 2 بدن سے گناہوں کو اکار پھینکنا، نمبر 3 دل سے دوبارہ نہ کرنے کا اظہار کرنا، اور نمبر 4 برے کاموں کو ترک کر دینا۔ یہ 4 چیزیں ہر ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے کہ زبان سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معافی عطا فرما دے۔ آتے جاتے بستر پر لیٹتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، سوتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ جب سوئے ہوتے ہیں اور جب سائڈ چینج کرتے ہیں تو کہتے ہیں استغفر اللہ، سوئے ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے دنیا کا، لیکن جب سائڈ چینج کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ معافی عطا فرما۔ جو سوتے ہوئے یہ کہتا ہے سمجھ لے اس پر اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی مردے کی حالت میں اللہ کا ذکر زبان سے نہیں کر سکتا اس وقت تک
جب تک رب کائنات توفیق نہ عطا فرما دے۔ جب بندہ سو جاتا ہے سمجھو روح جسم سے نکل جاتی ہے، مردے کی مانند ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہے یا اللہ استغفر اللہ، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ معافی عطا فرما۔ میں نے دیکھا ہے ایسا، تو پتہ چلا کہ اس بندے پر اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بدن سے گناہوں کو دور پھینک دینا، بدن سے گناہوں کو دور کر دینا۔ اس دل میں شیطان کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ شیطان کی محبت کیا ہے کہ بندہ جب شیطان کے پیچھے چلتا ہے، شیطان غلط وسوسے، غلط خیالات ذہن میں ڈال دیتا ہے، بندہ پھر خیالوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جب بندہ شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے تو وہ شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بندہ شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ گناہوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ گناہوں کے راستے پر نہیں چلنا، بلکہ بدن کو اپنے گناہوں سے دور کرنا ہے۔ بدن کو گناہوں سے دور کیسے کریں گے؟ کہ جب بندہ رب ذوالجلال کے احکامات اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرے گا، پھر وہ نیکیوں کی طرف چلے گا، پھر وہ گناہوں سے دور بھاگ جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو گناہ سے، جس گناہ سے توبہ کی ہے، دوبارہ دل میں اس کو جگہ نہیں دینا۔ اس گناہ کی جگہ جو ہے وہ دل میں نہیں ہونی چاہیے، برے کاموں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، کم باتیں کرنا۔ غور فرمائیں، ان کو کرنے دیں، آپ میری طرف دیکھیں ذرا، وقت ہو رہا ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کی 3 علامتیں محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ کون سی؟ فرماتے ہیں نمبر 1 کم باتیں کرنا، نمبر 2 کم کھانا، نمبر 3 کم سونا۔ اب میں نے اپنا دیکھنا ہے، آپ اپنا دیکھیں، کیا ہم کم باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم کم کھاتے ہیں؟ کیا ہم کم سوتے ہیں؟ یقین جانے میں نے بہت سو کر دیکھا، لیکن جس دن زیادہ سو جاؤں ساری دن جو ہے بازار میں گزرتا ہے، لیکن جس دن کم سویا جائے سارا دل جو ہے وہ خوشی میں گزرتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے وقت پر، کم سوتا ہے، کم کھاتا ہے، کم باتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے، چہرے کو نورانیت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے بھی، یہ سننے کے لیے نہیں۔ میں نے سنا دی، آپ نے سن لی، میں بھی پھر ویسے ہی، آپ بھی ویسے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جمعے کا بیان کا مطلب، آگے پیچھے بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے ایک بات بیان کی جائے لیکن اس پر عمل کیا جائے۔ آج سے یہ تہیا کر کے جانا ہے، ہم نے فضول باتیں نہیں کرنی، باہر جا کر کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، کام میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، فضول باتیں نہیں کرنی، شور شرابے والی باتیں نہیں کرنی، کسی کو تکلیف دینے والی باتیں نہیں کرنی، کسی کو پریشان کرنے والی باتیں نہیں کرنی، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس زبان سے اللہ کے ذکر کو جاری کرنا ہے، اس زبان سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا ہے، اس زبان سے تسبیحات پڑھنی ہے۔ جب کم باتیں کریں گے، زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کم کھانا چاہیے، ایک جگہ دعوت کھا لیا، پھر دعوت ملی پھر کھا لیا، پھر دعوت ملی پھر کھا لیا، اس طرح جسم کو خراب کرنے والا یہ کام ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ بار بار کھانے سے ہوتے ہیں۔ بندہ اتنا کھا لیتا ہے کہ بندے سے سانس بھی نہیں لیا جاتا، تو پھر ہارٹ اٹیک نہیں ہونے تو اور کیا ہونا ہے؟ دل کی بیماریاں نہیں پیدا ہونی تو اور کیا ہونا ہے؟ دل کی بیماریاں اسی وجہ سے تو ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنے وقت پر کھانا کھانا چھوڑ دیا، بے وقت کھانا شروع کر دیا، اور پھر بار بار کھانا شروع کر دیا۔ ہسٹری پڑھیں تو صحابہ کرام اس وقت کھانا کھاتے تھے جب سخت بھوک لگی ہوتی تھی، اور اس وقت کھانا چھوڑ دیتے تھے جب ابھی بھوک باقی رہتی تھی۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو آج سے کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت کھانا کھائیں جب سخت بھوک لگی ہو، اس وقت چھوڑ دیں جب بھوک باقی رہے، تو یقین جانے جسم بھی سلامت رہے گا، روح بھی سلامت رہے گی۔
پھر فرماتے ہیں کم سونا، رات رب کائنات نے سونے کے لیے بنائی ہے، عشاء کے بعد سو جائیں، صبح تہجد کے وقت اٹھ جائیں، لیکن جن کے کام رات کو دیر سے بند ہوتے ہیں، نائٹ میں بھی وہ کام کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، لیکن جب بھی وقت ملے رات کو سو جائیں، لیکن سارا دن نہ سوئے رہیں۔ اگر فجر کے وقت سونے کی جگہ مل رہی ہے، فجر کا وقت ہونے والا ہے اور چھٹی ہو گئی ہے، تو اس وقت سارا دن ساری رات جو اگر ویٹ کیا ہے تو فجر کے لیے 1 گھنٹہ اور ویٹ کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس وقت شیطان جو ہے انسان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے، ایک طرف شیطان کہتا ہے سو جا، ایک طرف فرشتہ کہتا ہے ابھی نہ سونا۔ شیطان بھی آواز دے رہا ہے، فرشتہ بھی آواز دے رہا ہے۔ بد نصیب وہ انسان ہے جو شیطان کی آواز پر عمل کر رہا ہے، خوش نصیب وہ انسان ہے جو فرشتے کی آواز پر عمل کر رہا ہے، جس نے ساری رات جاگ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نماز ادا کر لی۔ یاد رکھیں رب کائنات نے اسے دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دیا، اور جس نے نماز نہ پڑھی چاہے وہ ساری رات محفل پڑھتا رہے، رات گئی ہے ساری رات عبادت کرتا رہے، جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی رات کا کوئی فائدہ نہیں اسے ہوا۔ کیوں؟ یہ مبارک راتیں اس لیے نہیں آتی کہ ساری رات عبادت کرتے رہو فرائض چھوڑ دو، اس لیے نہیں آتی، یہ تو اس لیے آتی ہیں کہ ساری رات عبادت بھی کرو لیکن نماز کو اس کے وقت پر بھی ادا کرو، یہ اس لیے راتیں آتی ہیں۔ جو ساری رات محافل پڑھے، محفل میں بیٹھا رہے، بڑی اچھی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سننا، عظمت بیان کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نے فجر کی نماز نہ پڑھی تو محفل کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہوں گے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا نماز ادا فرماؤ، صحابہ نے نماز ادا کی ہے، اہل بیت نے نماز ادا کی ہے، کسی نے نماز نہیں چھوڑی، کسی نے جنگ کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی، کسی نے جہاد کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی، بلکہ جہاں پر نماز کا وقت آ گیا صحابہ وہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بتا دیا جہاں بھی ہو جو مرضی کرو، لیکن جو نماز کو نہیں نہ چھوڑتا، جو نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے وہ نماز ادا کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے یہ مقام لینا ہے وہ فرض ادا کرے، فرض ادا کرنے کے بعد نوافل پڑھے، اللہ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔